أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق اللہ العظیم. بے شک تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانی ہے جنہوں نے آپس میں جنگ کی. ان میں ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھ رہے تھے. اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کی تائید چاہتا ہے فرما دیتا ہے. بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے. السلام علیکم. انعام رمضان میں آپ ناظرین کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان عروج بی بی اور میں ہوں حسن احمد. ناظرین، ماہ مبارک کے مقدس مہینے کا آغاز ہو کیا، وہ مہینہ جو اللہ رب العزت کہتا ہے یہ مہینہ میرا ہے. اور جس طرح میں نے سحری میں عرض کیا تھا کہ پہلی سحری سے آخری افطار تک ہمارا ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ جڑا رہے گا. ناظرین، یہ مہینہ اتنا مبارک اور بابرکت مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذمے اپنے روزے داروں کے لیے ذمہ داری لگا دیتے ہیں کہ روزے دار جب بھی دعا مانگیں فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین بولیں، اور اللہ رب العزت جنت کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں. یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی فضیلتیں بیان کی. ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ عطا کیا اور اس مہینے میں ہم اپنے پروردگار کے قریب ہو جاتے ہیں. بے شک. اور ناظرین، یہ مہینہ اتنا مبارک ہے، اتنا بابرکت مہینہ. اللہ تعالیٰ نے پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ رکھ دیا. مسلمانوں کے لیے رحمتیں برس رہی ہیں اور یہ برستی رہیں گی پہلے عشرے تک، اور پورے ماہ مبارک تک یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا. ناظرین، آج تمام عالم اسلام خوشیاں منا رہا ہے کہ رمضان کی آمد ہے. اور ناظرین، عالم اسلام اس وقت افسردہ ضرور ہے، دل ضرور دکھا ہوا ہے، کیونکہ آج جب ہم ابھی آپ سے بات کر رہے ہیں تو آج بھی ماہ مبارک کے مقدس مہینے کا استقبال غزہ میں مسلمان کے شہداؤں کے خون سے کیا گیا ہے. مسلمانوں کا خون بایا گیا ہے اور بایا جا رہا ہے آج کے دن بھی. اور یہ جنگ کب سے چل رہی ہے اور چلتی بھی آ رہی ہے. آگے چلتے ہوئے ہمیں پروگرام میں جوائن بھی کریں گے صابر صاحب جو فلسطین فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان سے بھی ہم اس بارے میں بات کریں گے. اور ناظرین، یہ جو سلسلہ ابھی چل رہا ہے غزہ میں صورتحال کا، عالم اسلام اس وقت بڑا افسردہ ہے. اور وہ لوگ جو کچھ کر نہیں سکتے ان میں سے ہم بھی شامل ہیں کہ ہم صرف میڈیا پہ آ کے آواز ہی بلند کر سکتے ہیں، اور ہم کر رہے ہیں. اور یہ ہمارے ادارے کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آج کی نشریات کا عنوان غزہ اور مظلوم فلسطینیوں کے نام کر دیا، مظلوم مسلمانوں کے نام رکھا گیا ہے. ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج امل فاطمہ. آئیے ہم ان کے خوبصورت آواز میں کلام سنتے ہیں. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم.
बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू जो कर दे मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। आमीन आमीन आमीन। और नाज़रीन, ये वक्त जो चल रहा है ये अल्लाह से रुजू करने का वक्त है, और रोज़े की हालत, बेशक हम में से अभी जब आप लोग देख रहे होंगे हमें, तो आप सब रोज़े की हालत में, हम सब रोज़े की हालत में हैं, और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी दुआओं में मज़लूम मुसलमानों, मज़लूम गज़ा के मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, कश्मीर के मुसलमानों के लिए, और आलम दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमानों के साथ, इंसानों के साथ जुल्म और सितम किए जा रहे हैं, हम उनके लिए दुआएं करें। यह हमारा ईमानी फ़र्ज़ है, ये हमारा इंसानी फ़र्ज़ भी है कि हम उनके लिए दुआएं करें। मेरे मौला करम हो करम, बेकसूरों को सहारा मिले। बेकसूर कौन? जो बच्चे वहाँ पे शहीद किए जा रहे हैं, और जो वहाँ पे माओ बहनों के साथ किया जा रहा है, जो मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है। मासूम बच्चे क्या दहशत गर्द हैं वहाँ पे, मासूम बच्चे क्या। लेकिन नाज़रीन, मैं इस बात पे बड़ा खुश हूँ कि मुसलमानों के जो हौसले हैं वो बड़े बुलंद हैं। हमें वीडियो देखने को मिल रही है, क्योंकि ज़ाहिर हम जा तो सकते नहीं हैं, लेकिन हमें वीडियो देखने को मिल रही है वहाँ पे जो मुसलमानों के जो हौसले हैं, बाप के हौसला है कि बच्चे शहीद होते हैं, बाप ऐलान करता है, मिठाइयाँ बांटता है कि देखो मेरे बच्चे शहीद हो गए, इस्लाम के लिए शहीद हो गए, मैं शहदा का बाप हूँ। ये ऐसी वीडियो हमें देखने को मिल रही है। और नाज़रीन, जो मुसलमानों के हौसले इस वक्त बुलंद हैं, और बच्चे बूढ़े सब ये दिखा रहे हैं आलम दुनिया को, स्पेशली इसराइल को और उसके आलकार अमरीका को, कि इधर आ सिकंदर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। फ़लस्तीन पर मुसलमानों को जिस तरीके से मारा जा रहा है, जिस तरीके से उन पर जुल्म किया जा रहा है, इसराइल अपनी जुल्म की बर्बरियत दिखा रहा है। तो इसी पर हम कुछ कहना चाहेंगे। इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं है, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहती हूँ, मुझे सूली से ना जिंदानों से डर लगता है। क्या बात। और नाज़रीन, आगे चलकर प्रोग्राम में अभी इस सेगमेंट के बाद हमें ज्वाइंट भी करेंगे साबिर साहब। उनसे पूछेंगे कि आप क्या मामला थे, क्या पाकिस्तान अपना किरदार अदा नहीं कर रहा, या आलम इस्लाम अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। इस पर जाके हम बात करेंगे। तो यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होती। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताएं कि जैसे कि आपको पता है कि फ़लस्तीन में किस तरह इसराइल अपनी जुल्म और सितम जारी रखा हुआ और किस तरह मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है। अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, तकरीबन 30,000 से तजावुज़ कर गई है शौदाओं की तादाद, और ज़ख्मी तकरीबन लाख के बराबर हैं। नाज़रीन, ये जो जंग है ये अभी से जंग नहीं है, ये तकरीबन कई सालों से ये जंग जारी रखी हुई है, और मुसलसल इसराइल अपनी जुल्म और सितम फ़लस्तीनियों पर, मुसलमानों पर दिखाया जा रहा है और दिखाता रहा है। नाज़रीन, कायदे जब ये मुमलिकत खुदा दाद बनी थी तो कायदे आज़म ने दो टोक अपना मौक़िफ़ दिया था कि पाकिस्तान कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि इसराइल ने धोखे से फ़लस्तीनियों का हक़ छीना गया है। इसी मौजू पर हम आगे इसको बात करेंगे। फ़लस्तीन में 17 से ज़ायद अस्पतालों को तबाह कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में जो पनाहगाहें हैं, जिनको एक जंगी उसूल है कि इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उनको भी नुकसान पहुंचाया गया है। फ़लस्तीन में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है।
عالم اسلام اور عالم دنیا اس وقت خاموش ہے. بالکل، عالم اسلام اور عالم دنیا اس وقت خاموش ہے جو یہ صورتحال دیکھ کر، اور کوئی اپنا موقف سے کیا ہمارا کردار سے مذمت اور صرف مذمت کرنے کے لیے رہ گیا ہے؟ کیا ہم صرف مذمت ہی کرتے رہیں گے؟ تو اسی موضوع پر ہمیں آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فلسطین فاؤنڈیشن کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت الحمدللہ. صابر صاحب، یہ جو فلسطین فاؤنڈیشن ہے، یہ اس کا پاکستان میں کیا کام بنتا ہے، اور یہ جو آپ کی فلسطین فاؤنڈیشن ہے یہ کب سے پاکستان میں ہے، اور کیا آپ لوگ کام کر رہے ہیں فلسطین میں کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ایک قرآن مجید کی آیت آپ کے اس ادارے کے نام کرنا چاہتا ہوں کہ ایمز ٹی وی جو مجھے بتایا گیا ہے، اور ڈاکٹر نصرت ادریس صاحبہ جو میری استاد بھی رہی ہیں، میری استاد ہیں آج بھی، یہ جو کام آپ نے شروع کیا ہے ماہ رمضان المبارک میں فلسطین کی آواز اٹھانے کا، اس پر ایک قرآن مجید کی آیت ہے تاکہ ہمارے سننے والوں کے علم میں بھی اضافہ ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ بہت مشہور آیت ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج رمضان سے 2 مہینے قبل 27ویں جو رات ہے وہ مشہور ہے کہ پیغمبر گرامی کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لایا گیا. یہ مسجد اقصی فلسطین میں ہے، شب معراج. اسی طرح یہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، تمام ارواح مقدسہ یہاں پہ جمع ہوئی. یہ واقعہ بہت مشہور ہے. لیکن اس قرآن کی آیت کے جو اگلا حصہ ہے وہ اس طرح کے کام کرنے والوں سے منسوب ہے کہ جو لوگ اس کی بات کرتے ہیں، جو اس کے حق کی بات کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ہی کہا کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. یعنی کس کے اطراف میں رکھی ہیں برکتیں؟ مسجد اقصی کے اطراف میں، سرزمین فلسطین پر. تو اب جو فلسطین کی بات کرے گا، فلسطین کی مظلومیت کی بات کرے گا، انسانیت کی بات کرے گا، تو یہ الذی بارکنا حولہ خداوند کریم کی طرف سے اس کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے، شرافت دیتا ہے، اس کی جو بھی اس کی جو چیز ہے یعنی اس میں وہ برکت عطا کرتا ہے. تو یہ برکتیں آج مجھے خوشی ہے کہ آپ جو ہماری یوتھ ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ آپ یہ برکتوں کو سمیٹ رہے ہیں. اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آپ کو ایسے استاد ملے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو اس راستے کی طرف گائیڈ کیا ہے. دوسری جو سوال ہے آپ کا، جو خاص طور پر جو آپ نے کہا ہے کہ فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان، 2008 میں ہم بھی آپ ہی کی طرح اسٹوڈنٹ تھے، جامعہ کراچی کے اندر ماسٹرز کر رہے تھے، اور اس وقت بھی اسی طرح یہ غزہ کے اوپر ایک بہت بڑی وار امپوز کی گئی تھی. وہ 51 ڈیز کی وار تھی جو کہ دسمبر 2007 میں شروع ہوئی اور جنوری 2008 میں جا کے وہ اینڈ ہوئی. تو اس کی جو ظلم اور سفاکیت اور جارحیت تھی، جس طرح کے مناظر آپ آج دیکھ رہے ہیں، یہ ہم نے اس وقت دیکھے تھے. اور اس سے ہم نے یہ سوچا تھا کہ کیا ہم یہاں پر خاموش رہیں یا ہم بیٹھ کر ہم بھی دوسروں کی طرح دیکھیں. اور سوشل میڈیا بھی اس طرح سے بہت زیادہ اس وقت 2008 میں نہیں تھا. تو آپ جیسے نوجوانوں نے، ہم سب نے مل کر، دوستوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم اس پر آواز اٹھائیں گے، پاکستان میں لوگوں کو اویئر کریں گے. بنیادی مقصد تھا اویئرنیس کا، اور اس کا کام ہم نے اسی طرح سے شروع کیا. اور پھر اللہ کے فضل سے آج تک 2008 سے لے کر اب تک یہ فاؤنڈیشن اپنے ان پرانے اور نئے ساتھیوں کے ساتھ، آپ جیسے نوجوانوں جیسے جو شامل ہو رہے ہیں اس وقت، ان کے وہ مدد سے، تعاون سے مستقل بنیادوں پر پورے پاکستان میں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر، خود فلسطین کے اندر، فلسطین کی جتنی مزاحمتی تحریکیں ہیں، سیاسی تحریکیں ہیں، اور فلسطین سے باہر جتنی تحریکیں ہیں، خاص طور پر یورپ کے اندر، افریقہ کے اندر اور یہ لیٹن امریکہ کے اندر، تقریباً 70 ملکوں کے اندر جو اس وقت فلسطین کاز کی جو تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں، NGOs ہیں، ان میں سے ایک فلسطین فاؤنڈیشن ان کے ساتھ ایک کلوز ان کی پارٹنر ہے، ان کی الائے ہے. اور بہت سارے انٹرنیشنل فورمز کے ہم فاؤنڈرز بھی ہیں کہ ہم نے بہت ساری کوششوں کے اندر انٹرنیشنل فورمز بنائے ہیں، جس کے اندر گلوبل کیمپین ٹو ریٹرن ٹو پیلسٹائن ایک بہت بڑا فورم ہے. ایک ہم نے انٹرنیشنل فورم آف رائٹرز، کالمنسٹ اینڈ بک رائٹرز کا لکھا ہے، جو مصنف ہوتے ہیں. اس کی ابھی دوسری بڑی کانفرنس انشاءاللہ بیروت میں ہونے جا رہی ہے، جس میں دنیا بھر سے جنہوں نے فلسطین پر کتابیں لکھی ہیں یا ناولز لکھے ہیں، اس طرح کے کام ہم نے کیے ہیں، اور ابھی تک اللہ کے فضل سے اس کو ہم انجام دے رہے ہیں. صحیح. جب آپ نے جیسے بتایا کہ 2008 میں بھی اس کو ختم کیا گیا، تو کیا اس وقت بھی تمام عالم اسلام کے مطلب جتنے بھی اسلامی ممالک تھے، کیا وہ صرف مذمت کرتے رہے یا پھر ان کا بھی کوئی اہم کردار رہا
جیسے ترکی جیسے ابھی قطر کا بڑا اہم کردار ہے اس میں، ثالثی میں کوشش کر رہا ہے اسرائیل اور فلسطین کے ساتھ، حماس کے ساتھ، تو کیا اس وقت بھی کوئی کردار ادا کر رہا تھا ممالک؟ دیکھیے دو باتیں ہیں. پہلی بات ہے کہ جو مسلم ممالک کا کردار ہے وہ 1948 اگر آپ ہسٹری پڑھیں، ہسٹری تو بہت پہلے کی ہے، مثلا 1877 سے ہے، لیکن ہم اتنا کیونکہ ٹائم نہیں ہے ہم اس کو شارٹ کرتے ہیں. 1948 میں جب غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کو فلسطین پر مسلط کیا گیا، قبضہ کیا گیا، تو یہ عرب حکمرانوں نے یا عرب حکومتوں نے کوششیں کی، جنگیں بھی لڑی. 1967 کی جو عرب اسرائیل وار ہے اگر آپ نے پڑھی ہوگی انٹرنیشنل ریلیشن میں، بہت امپورٹنٹ ہے. 1973 کی وار ہے، پاکستان اس میں پارٹیسپیٹ کرتا رہا. 1967 میں ہمارے پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس نے پارٹیسپیٹ کیا، ہمارے 73 کے اندر جو ایئر فورس کے پائلٹس ہیں انہوں نے وہاں پارٹیسپیٹ کیا. عرب دنیا کی فوجیں لڑیں، لیکن بدقسمتی رہی ہماری کہ ہمیں شکست ہو گئی. جہاں ہم فلسطین کو آزاد کرتے، ہمارا جو پہلا اسلامی دارالحکومت ہے القدس 1967 میں ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. 73 میں جولان ہائٹس فرام سیریا، شیبا فارمز آف لبنان، ویلی آف جارڈن فرام جارڈن اینڈ سینائے فرام ایجپٹ، یہ 4 علاقے ہمارے ہاتھ سے چلے گئے. اس نے عرب ملکوں کی کمر توڑ دی اور عرب حکومتوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا یا اس طرف لے آئے کہ آپ اسرائیل سے نہیں لڑ سکتے. اسرائیل ناقابل تسخیر ہے، اور بدبختی یہ ہے کہ انہوں نے یقین کر لیا. اور پھر اس سے بڑا سانحہ، یہ تو ایک سانحہ تھا کہ فلسطین پہ قبضہ ہوا، اس سے بڑا سانحہ کہ ہمارا جو القدس ہے وہ بھی آکوپائڈ ہو گیا. اس سے بڑا سانحہ کیا ہوا کہ 78 میں ایجپٹ جو تاریخی ملک ہے، جس کو آپ جیسے ہی میں کہتا ہوں ایجپٹ تو یقیناً آپ کے ذہن میں فرعون، موسیٰ، ایک تاریخ آئی ہوگی. تو یہ وہ مصر تھا جس نے 2 جنگیں لڑی تھیں فلسطین کی آزادی کے لیے. یہ مصر 1978 میں کیمپ ڈیوڈ میں امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر سرنڈر کر گیا. اس کے سرنڈر کرنے سے دوسرا دارالحکومت بھی جو مسلمانوں کا تھا قاہرہ، وہ بھی ہاتھ سے چلا گیا اور انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. اور اس سے پہلے جو ہماری سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تھی، اس کے بعد جو ترکی کی جو آپ نے بات کی، ترکی جو یہ بنا تھا 1949 میں، ترکی پہلا اسلامی ملک تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا. یہ وہ گریجولی سلسلہ تھا جس نے جو ہے عرب دنیا کے اندر کمر توڑ کے رکھ دی. لیکن یہ مایوسی کی بات نہیں تھی، بہرحال فلسطین کے اندر یہ مایوسی پیدا ہوئی تھی. لیکن دوسری طرف یہ ہوا کہ 1979 کے بعد اسی وہ مڈل ایسٹ کے اندر ایران ہے، وہاں پر ایک اسلامی انقلاب آیا. اس انقلاب کے بعد فلسطینیوں کی جدوجہد تیز ہو گئی. وہ کیسے تیز ہوئی؟ کیونکہ وہاں جو ایران تھا یہ یہاں پر اسرائیل کا ایک بہت بڑا الائے تھا، پارٹنر تھا. لیکن جیسے ہی وہاں ریولوشن آیا، امام خمینی جو وہاں کے قائد تھے انہوں نے فوری طور پر وہاں اسرائیل کے سفارت خانے کو بند کیا اور فلسطینی سفارت خانہ قائم کیا. اور فلسطینی لیڈرشپ جو ہے وہ یاسر عرفات، ان کو دعوت دی، وہ وہاں پر آئے. اور یاسر عرفات نے یہ کہا، جو فلسطینی مجاہد لیڈر تھے بڑے اس وقت، انہوں نے کہا کہ ہم مایوس ہو چکے تھے. کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو مصیبت میں پہلا حق کیا ہوتا ہے؟ پڑوسیوں کا. جب آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ اپنے پڑوسیوں سے توقع رکھتے ہیں. فلسطینیوں کو بھی اپنے پڑوسیوں سے توقع تھی، لیکن پڑوسیوں نے کوشش بھی کی لیکن ناکام ہو گئے، کمزور ہو گئے. لیکن جب یہاں پر یہ واقعہ ہوا کہ اسرائیل کا ایک بہت بڑا پلر، ایک بہت بڑا دوست، اسٹرانگ فرینڈ، وہ کولیپس کر گیا اور اس کی جگہ فلسطین کے دوستوں نے لے لی، تو فلسطینیوں کی جان میں جان آ گئی. وہاں سے اب یہ سلسلہ ہے کہ فلسطینیوں کی مزاحمت بھی طاقتور ہو رہی ہے. اور یہ ثالثی کی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ہر دور میں رہی ہے. جب بھی جنگیں ہوئی ہیں، جب بھی مسائل ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی ملک اپنی ثالثی کرتا ہے. لیکن ایک بات آپ لوگ یاد رکھیے کہ کبھی بھی ایک ایسی شیطانی طاقت کے ساتھ کہ جو انسانیت کی قاتل ہے، مثلا امریکی حکومت یہ انسانیت کی قاتل ہے. غزہ کے اندر جو ابھی قتل ہو رہا ہے، یہ اسی طرح کا قتل عام 2008 کی جو میں نے بتایا آپ کو، وہاں پر بھی ہوا. اور 1948 میں 600 ولیجز، 600 دیہاتوں کو بالکل تہس نہس کر دیا گیا. اس سے بڑا قتل عام کیا گیا تھا 1948 میں. تو یہ سارا، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. یہ جو جنگ ہے، یہ جو سلسلہ ہے، یہ کوئی 7 اکتوبر کے بعد سے نہیں ہے. یہ ایک تاریخ ہے اور اس سے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. اور یہ جو ثالثی ہے، ثالثی انٹرنیشنل پولیٹکس اور انٹرنیشنل ریلیشنز، فارن پالیسیز کی زبان میں یہ ہوتی ہے. یہ آربیٹریٹر ہوتے ہیں، یہ اچھا ہے، یہ ہونا چاہیے. لیکن کبھی بھی جو ریاست یا جو حکومت ان شیطانی طاقتوں کے ساتھ تعلقات بھی رکھتی ہے، دوستی بھی رکھتی ہے، تجارت بھی کرتی ہے، وہ کبھی بھی فلسطینیوں کی حامی نہیں ہو سکتی. یا آپ حق پر ہوں گے
یا باطل پر ہوں گے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ الذی بارکنا حولہ، جو شروع میں آپ سے میں نے کہا، جی یہ اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو اس کے ساتھ ہے تو اللہ کی برکت اس کے ساتھ ہے، جو اس کے خلاف چلا جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ برکت سے دور ہو جائے گا، وہ ذلیل ہوگا. تو یہ ایک فارمولہ ہے. اور جس طرح آپ نے بولا نا کہ امریکہ اپنے آپ کو انسانیت کا علم بردار بھی کہتا ہے، تو کیا جو معصوم بچے ہیں کیا وہ دہشت گرد ہیں؟ کیا معصوم بچوں کیا وہ امریکہ کے سامنے، اسرائیل کے سامنے کیا ڈٹ کر لڑ رہے ہیں؟ کیا وہ معصوموں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ بالکل. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اس کے بعد فلسطین میں کون سے بحران نے جنم لیا ہے؟ دیکھیے سب سے بڑا اس کو ایک جملے میں اگر ہم کنکلوڈ کریں تو انسانی المیہ ہے، جی ہیومینیٹیرین ڈائلیما ہے. اس سے بڑا کوئی بحران وہاں پر موجود نہیں. یعنی جتنا ظلم آپ نے بیان کیا ہے اپنی گفتگو میں مجھ سے پہلے، آپ سب ظاہر ہے کہ باخبر لوگ ہیں، نوجوان ہیں، آپ ساری خبریں دیکھتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ، یہ مجھے خوشی ہے. لیکن ان ساری چیزوں کو میں اگر ایک جملے کے اندر لے کر آتا ہوں کہ وہاں پر پینے کے لیے پانی نہیں ہے، یعنی ایک گھونٹ پانی وہاں پہ بچوں کے پاس نہیں ہے، دودھ نہیں ہے بچوں کے پاس، یعنی بہت سخت شدت ہے وہاں پر. یعنی یہ وہ ظلم ہے کہ جس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ مثلا اگر اور ظلم تو بہت ہے، مثلا وہاں پر اس سردی ہے، جی بالکل، لحاف نہیں ہے، یعنی سویٹرز نہیں ہیں. ہم یہاں پر سویٹر پہن کے گھومتے ہیں، جیکٹ پہن کے گھومتے ہیں، گرم لحاف میں سوتے ہیں، وہاں پر لحاف نہیں ہے. خیمے ہیں، بارش ہو رہی ہے، کیچڑ میں بچے سو رہے ہیں. تو یہ جو ساری صورتحال ہے، یہ اس سے بڑا کوئی بحران میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہوگا، اور یہ انسانی بحران ہے. اور وہاں پہ جو میں نے ویڈیو دیکھی میرے نظروں کے سامنے سے گزری کہ وہاں پہ جو بچے ہیں، بارش ہو رہی ہے، بچے اب جو پتیلا ہوتا ہے وہ اپنے اوپر لے گئے ہیں کہ بھائی بارش کا پانی ان کے اوپر نہ آئے. کہ جو صورتحال اس میں بڑی کشمکش ہے، بہت ایک عجیب ہی کیفیت وہاں مجھے لگ رہی ہے، دیکھنے کو دکھ رہا ہے وہاں پہ. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اقوام متحدہ جو ایک بڑا اپنا اہم کردار ادا کر سکتا اور کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، جنرل سیکرٹری ان کے، تو کیا ان کے ہاتھ کو کیا امریکہ نے باندھا ہوا ہے کیا؟ دیکھیے آپ نے کہا کہ بچے پتیلے سر پہ رکھتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بچے ٹھنڈی کیچڑ میں بھی سوئے ہوئے ہیں، ان کے پاس ظاہر ہے کہ جگہ نہیں ہے، نیند تو کہتے ہیں سولی پہ بھی آ جاتی ہے. تو میں نے تو ایسے بچے بھی دیکھے ہیں کہ جو کیچڑ میں سو رہے تھے، ٹھنڈے پانی میں سو رہے تھے، کیچڑ ہے. تو یہ بہرحال بہت ہی ایک تلخ وہاں کی جس کو کہنا چاہیے کہ ایک داستان ہے، اور یہ ہماری زندگی میں ہمیں یعنی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس درد سے کچھ سیکھیں، اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں. اس پروگرام سے آپ کے یہ بھی میسج جانا چاہیے کہ صرف ہمیں وہ غزہ کے بارے میں باتیں کر کے یا ان کے بس کوئی اپنی بس سوشل میڈیا کے اوپر اپنی رینکنگ بڑھانے کے لیے باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہم خود انسان بطور انسان ہمیں اس درد کو اپنی زندگی میں محسوس کرنا چاہیے. اگر ہم 3 وقت میں سے اگر 2 وقت کا کھانا کم کر سکتے ہیں تو ہمیں عام زندگی میں بھی کر دینا چاہیے. اگر رمضان میں ہم 1 وقت کھا کے جی رہے ہیں تو ہم عام دنوں کے اندر بھی یہ پریکٹس کر کے اپنے ان بھائیوں کے ساتھ یہ اظہار یکجہتی یہ کر سکتے ہیں. یہ وہ پریکٹیکل کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں. جو اقوام متحدہ کی بات ہے، دیکھیے یونائٹڈ نیشن ایک ٹول ہے جو یہ جو سو کالڈ سپر پاورز ہیں، اب اس کی ایک بڑی ہسٹری ہے باہر کہ یونی پولر ورلڈ تھی، بائی پولر ہو گئی، ملٹی پولر ہو گئی، اور آج کل اس کا صورتحال کچھ اور ہے. اس صورتحال کے اندر کبھی بھی یونائٹڈ نیشن کہیں پر بھی دنیا میں کسی بھی جگہ پر کبھی امن قائم نہیں کر سکی، کیونکہ یہ 1945 میں جب یہ بنائی گئی تھی تو اس کا ایک بڑا بیک گراؤنڈ ہے. یہ ویسٹ فیلیا ایگریمنٹ ہے، ویانا کنونشن کا ایگریمنٹ ہے، ٹریٹی آف یوٹریکٹ ہے، اور بہت سارے ٹریٹیز ہوتے یورپ کی لڑائیوں کو نمٹاتے ورلڈ وار 1 آئی، اور ورلڈ وار 2 کے بعد انہوں نے بالآخر اس کو بنایا کہ یہ دنیا کو سینٹرلائز کرنا چاہتے تھے، یہ دنیا کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں، یہ ریئلزم کو فالو کرتے ہیں، یہ طاقت اور گھمنڈ کو فالو کرتے ہیں. ان کا کام ہے کہ پوری دنیا کو یہ اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس کو بطور ٹول ہمیشہ استعمال کیا گیا ہے. اب اینٹونیو گٹریس صاحب ظاہر ہے کہ انسان ہیں، وہ اس انسانیت سوز ظلم کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کے دل کی آواز ہے جو 2-3 مرتبہ انہوں نے وہاں پر بات کی ہے. واقعاً یہ قابل تحسین ہے، لیکن بالکل یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیں کوئی بھی آدمی اس وقت یہ مت دیکھنا چاہیے کہ کوئی مسلمان ہے. فلسطین کا مسئلہ کبھی بھی میں آپ کو بتاؤں یہاں رک کر کے نہ کسی عرب کا مسئلہ ہے، نہ کسی فلسطینی کا مسئلہ ہے، اور نہ کسی خالص کسی مسلمان، یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے، ہر انسان کا مسئلہ ہے مثلا. تو لہٰذا اینٹونیو گٹریس نے اگر ایک انسان ہونے کے ناطے یہ بات کی ہے، یہ بہت اہم کام کیا ہے انہوں نے. لیکن بدقسمتی سے پھر وہی ظالم طاقتیں ہیں کہ جو وہاں اسرائیل کو اسلحہ دے رہی ہیں. امریکہ وہاں پر اسلحہ دے رہا ہے، ٹینکس دے رہا ہے، وہاں پر پلاننگ دے رہا ہے، جاسوس دے رہا ہے، فوجی دے رہا ہے، پلاننگ کر کے ان کو دے رہا ہے کہ بھائی حملہ کیسے کرنا ہے، یہ غزہ کو خالی کیسے کروانا ہے، حماس کے اوپر آپریشن کیسے کرنا ہے، قتل عام، یہ پلاننگ کر کے دے رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں.
تو یہ کیسے ان سے امید ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشن کو کوئی ایسا فیصلہ کرنے دیں گے؟ کیونکہ میں نے جو لفظ استعمال کیا ہے سینٹرلائز، یہ بہت گہرا ہے، تفصیل میں جائے بغیر صرف میں اتنا کہتا ہوں، اس سینٹرلائزیشن کے اندر انہوں نے دنیا کی کئی جو ممالک ہیں ان کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ ہمارے لیے بھی یہی مسئلہ ہے جو پاکستان کے ساتھ ہے، وہ ہمیں بھی طاقتور نہیں ہونے دینا چاہتے اور کسی کو نہیں ہونے۔ ان کا ایک فارمولہ ہے، ان طاقتوں کا ایک کام ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی کو بھی طاقتور مت ہونے دو، ان کو کمزور بنا کر رکھو۔ یہ کمزور نہیں ہے، مثلا پاکستان جہاں پر آپ جیسے یوتھ 60% ہیں جن کے اندر ٹیلنٹ اتنا ہے کہ دنیا میں شاید کسی کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہو، لیکن آپ کیوں جا کے نہیں کر سکتے؟ کبھی سوچیں، یہ اس لیے کہ یہ ان طاقتوں کے شکنجوں نے ہمیں مجبور کیا ہوا ہے، ہمیں کمزور بنانے کی کوشش کی ہوئی ہے، ہم کمزور نہیں ہیں۔ اسی طرح انہوں نے پوری دنیا کو جہاں جہاں پر ان کا شکنجہ ہے، جب وہاں ان کو انہوں نے اپنا محتاج بنا لیا ہے تو وہاں یونائٹڈ نیشن میں کوئی ان کے خلاف ووٹ نہیں کر سکتا۔ جب ووٹ نہیں کر سکتا تو پھر کوئی قرارداد، کوئی ریزولوشن، کوئی فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف نہیں آتا۔ لہٰذا یہ ایک یوز لیس ادارہ ہے، اس کا کوئی اس وقت کام نہیں ہے، یہ بالکل فیل ہو چکا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کا یہ بوجھ ہے عالم اقوام کے اوپر، یہ اقوام عالم کے اوپر بوجھ ہے کہ اس نے خواہ اپنی ایک وہ بنائی ہوئی ہے، جہاں ان کو دیکھیے، جہاں ان کو حکومت توڑنی ہوگی وہاں پر یہ ڈیموکریسی کا نعرہ لگائیں گے، ہیومن رائٹس کا نعرہ لگائیں گے اور ادھر آ کر وہاں کی حکومتوں کو توڑ دیں گے۔ لیکن جہاں اصل جو ہیومن رائٹس ہے وہاں پر ان کو کوئی انسانی حق نہ فلسطین میں نظر آتا ہے، نہ کشمیر میں نظر آتا ہے، نہ ہی دنیا کے کسی اور جگہ کے اوپر نظر آتا ہے۔ تو یہ بائسڈ ہے۔ ایسے ہی ثابت صاحب، اور ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو یہ پورا آپ نے جیسے کہا 60% نوجوان ہیں، تو کیا یہ 60% نوجوان کیا فلسطین کی مدد نہیں کر سکتا، غزہ کی مدد نہیں کر سکتا؟ اور کر سکتا تو کس طریقے سے کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، میں یہاں پر یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، بہت اچھی آپ نے بات کی ہے، ہم اپنی استطاعت کے مطابق کام کریں۔ آپ کی استطاعت کیا ہے؟ آپ کی یہ استطاعت ہے کہ آپ کے پاس یہ اختیارات ہیں، آپ اپنی پروگرام کے ذریعے فلسطینیوں کے حق کی بات کر رہے ہیں، یہ استطاعت ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ جس کی جتنی استطاعت ہے وہ اتنا کام کر سکتا ہے۔ کوئی مالی تعاون کر سکتا ہے، کرے، کوئی زبانی تعاون کر سکتا ہے، کرے، کوئی سیاسی تعاون کر سکتا ہے، کرے، کوئی ڈپلومیٹک تعاون کر سکتا ہے، وہ کرے۔ یہی سب کی ذمہ داری ہے، اس میں کوئی اب بتانے کی کوئی چیز اس میں گنجائش موجود نہیں ہے۔ اور اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو فلسطین کی جنگ ہے، جو کچھ صورتحال ہے، یمن کا کردار آپ کے سامنے ہے کہ یمن میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ یمن کے لوگ، میں آپ کو بتاؤں 2021 میں یہ غزہ کے اوپر پہلے بھی جنگ لگی تھی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حماس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، طوفان اقصیٰ کا آپریشن، تو اسرائیل یہ نہ کرتا، تو اسرائیل اس سے پہلے کئی مرتبہ کر چکا ہے۔ یعنی رمضان المبارک جو 2 سال پہلے گزرا ہے، 2021 کا رمضان اگر آپ کو یاد ہو، تو اسی رمضان کے مہینے میں سحر و افطار کے دوران اسرائیل نے غزہ پہ بمباری کی، قتل عام کیا۔ تو کیا کسی نے حملہ کیا تھا اسرائیل پر؟ نہیں، یہ اسرائیل پہلے بھی کرتا رہا ہے۔ لہذا یمن نے اس وقت کہا تھا 2021 میں یمن پر بھی حملہ ہوا تھا، یمن قحط میں تھا۔ یمن کے جو لیڈر ہیں، پولیٹیکل لیڈر ان کے سید عبد الملک بدر الدین الحوثی، انہوں نے اس زمانے میں کہا تھا، وہ قحط میں تھے، بھوک میں تھے، ان کے بچے ناقص پیدا ہو رہے تھے بھوک کی وجہ سے، کھانے کو روٹی نہیں تھی۔ اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آج ہمیں ایک روٹی ملے تو ہم آدھی خود کھائیں گے، آدھی اپنے یہ غزہ کے بھائیوں کو دیں گے۔ پھر جب 2023 میں جنگ ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کہ ریڈ سی کے اندر انہوں نے اسرائیل سے آنے اور جانے والے جہازوں کو روک دیا۔ انہوں نے کہا یہاں سے نہیں جانے دیں گے۔ اس کے جواب میں دنیا نے کہا کہ آپ کو امریکہ، اسرائیل، برطانیہ فلاں 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 حملہ کریں گے، آپ کو نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا کیا نقصان ہوگا؟ سب سے بڑا نقصان ہماری جان سب سے قیمتی ہے، ہم مارے جائیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم اپنی استطاعت رکھنے کے باوجود وہ کام نہ کریں جو کر سکتے ہیں تو ہم پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ یعنی یہ استطاعت کی بات ہے جو میں آپ کو، جو میں نے پہلے آپ کو کہی ہے۔ تیسری اور آخری بات جو انہوں نے کی ابھی تھوڑے دن پہلے، جب جہازوں کو روکنے کی وجہ سے امریکہ اور برطانیہ نے ان کے اوپر بمباری کی، ایک دن میں 60 میزائل حملے کیے۔ ان حملوں کے بعد سید عبد الملک نے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم بھی غزہ کے ساتھ شمار ہو رہے ہیں، کہ وہاں پر بھی بمباری ہو رہی ہے اور ہم پر بھی بمباری ہے۔ ہم کل کو کہہ سکتے ہیں کہ خدایا جب تیرے مظلوم بندے وہ غزہ میں مر رہے تھے تو ہم یہاں پر مر رہے تھے۔ یعنی یہ استطاعت ہے، جو جتنی زیادہ استطاعت رکھتا ہے وہ اتنا کام کر سکتا ہے۔ مثلا وہ یہ کر سکتے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اویئرنیس دے سکتے ہیں۔ آپ اویئرنیس دیجیے، صرف اس پروگرام کی حد تک مت رہیے۔ اس پروگرام کو جب آپ کر کے نکلے، اس کو پھیلائیے،
جتنا اس کو وائرل کر سکتے ہیں وائرل کیجیے، اپنے پیغام کو پہنچائیے، اور اس سے آگے بڑھ کر سوچئے کہ اور کیا کر سکتے ہیں۔ جہاں جب موقع ملے، جو چیز ملے، اس عنوان سے فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان تمام ہم نوجوانوں کو ہمیشہ دعوت دیتے ہیں۔ تمام یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں اکثر، اور وہاں پہ ماشاءاللہ بہت نوجوان اس میں کوآپریٹ بھی کرتے ہیں۔ تو جب جہاں پر اس کی ضرورت ہو، ہم اپنی استطاعت کے مطابق 24 آورس اس کام کے لیے اس کو انجام دے سکتے ہیں۔ یہی ہماری ذمہ داری ہے، یہی ہر نوجوان کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں خوشی بھی ہوگی کہ ہم آپ کے ساتھ اس سعادت والے کام میں ہم آپ کے ساتھ شریک ہوں۔ اور جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ ہماری دنیا میں 2 فیز ہیں۔ ایک فیز کہہ رہا ہے کہ طوفان الاقصی حماس کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور یہ ہمارے مسلمانوں میں سے بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بہت بڑی غلطی تھی۔ اور دوسرا فیز یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان کے لیے ایک نئی زندگی ہے، شہادت اس کے بعد ایک نئی زندگی ہے۔ اور ہم جو یہ فلسطین ہے، یہ القدس ہے، یہ انبیاء اکرام کی سرزمین ہے، اور اس کو آزاد کروانے کے لیے بہت بڑی فضیلتیں ہیں اس پر۔ تو 2 فیز ہیں، ظاہر ہے کچھ حمایت ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں غلطی کی ہے، لیکن مسلمان کے لیے جو شہادت ہے وہ ایک مومن کے لیے دوسری زندگی ہے، ایک نئی زندگی ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ حدیث بھی ہے نا کہ ہم اپنے لیے شہید کی موت مانگیں، شہادت کی موت مانگیں۔ تو مسلمان جسد واحد ہے، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو، پیغمبر گرامی نے فرمایا ہے کہ پورے جسم کو درد محسوس ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی ایک حدیث میں اور فرمایا ہے کہ اگر کوئی سنے کسی کی آواز، کسی کی پکار سنے، اس کی مدد کو نہ جائے، وہ ہم میں سے نہیں۔ تیسرے مقام پہ فرمایا ہے کہ کوئی کسی ظالم سے کسی مظلوم کا حق لے کر دے تو قیامت کے دن کل میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یعنی یہ اس کی اہمیت ہے۔ بالکل، اور جو جس دنیا میں جس انسان کی صحبت اپناتا ہے وہ ظاہر ہے آخرت میں اسی کے ساتھ اٹھا جائے گا۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ آخری پیغام نوجوانوں کو کیا دینا چاہیں گے آپ؟ میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اپنی جو فطرت ہے، اپنی جو آپ کی ایک جو آپ کا اسٹائل ہے، لائف اسٹائل ہے، اس کے اندر پازیٹیوٹی لائیں، نیگیٹیوٹی کو کم جگہ دیں، کوشش کریں کہ حقائق کے ساتھ چلیں اور تحقیق کے ساتھ آگے چلیں، اور ایسے کام کریں کہ جس سے ہمارا وطن پاکستان آگے بڑھے، اور ہم اس طرح کے انٹرنیشنل ایشوز کے اندر ہم وہ رول پلے کر سکیں جس کا آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کا حوالہ دیا۔ جو قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ہمارا یہ ویژن ہے، جو علامہ اقبال کا ویژن ہے، وہ ہم وہاں تک جا سکیں، اس کے لیے ہمیں اپنے اندر پازیٹیوٹی لانی پڑے گی، تحمل لانا پڑے گا، ٹالرنس لانی پڑے گی۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنی ذات سے شروع کریں گے تو ہم اس طرح کے سارے مسائل کے اندر ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ دیکھیے آج ہر ملک اپنا رول پلے کر رہا ہے، بڑے بڑے انٹرنیشنل فورمز بن رہے ہیں، لیکن ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ جہاں پر پاکستان کی جگہ نہ ہو تو وہاں پر افسوس ہوتا ہے کہ یہ وہاں پاکستان کو ہونا چاہیے تھا۔ آج اس مسئلے کے اندر پاکستان کو لیڈ کرنا چاہیے، تو اس کو کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہم اور آپ کو مل کر جب ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے، اپنی سسٹم کو مضبوط کریں اور حکومتوں کو مجبور کریں کہ وہ عوام کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اس مسئلے کو لیڈ کریں۔ پاکستان یہ کر سکتا ہے، اور فلسطینیوں کی ہم سے بہت زیادہ امیدیں ہیں۔ لیکن پاکستان نے جب بھی اس پر آواز اٹھانے کی کوشش کی تو آپ کو تو پتہ ہے کہ کہاں سے پاکستان پہ پریشر آیا ہے کہ خاموش ہو جائے، اور پھر پاکستان سے ایک مذفت کر کے خاموش ہو جاتا ہے۔ دیکھیے پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے۔ پاکستان کی میں تعریف کرنے بیٹھوں تو آپ کے اس طرح کے 3 پروگرام ختم ہو سکتے ہیں۔ ہر لحاظ سے پاکستان طاقتور ہے، ہر لحاظ سے۔ کیا شمالی کوریا سے کمزور ہے پاکستان؟ کیا ایران سے کمزور ہے پاکستان؟ کیا اسی طرح وہ لاطینی امریکہ کا چھوٹا سا ملک ہے بولیویا، کیا ہم اس سے کمزور ہیں؟ نہیں ہے، ہم ان سے زیادہ اچھے ہیں، ہم ان سے زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ ہے تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ دشمن نے ہمارے نوجوانوں کو کنفیوز کیا ہوا ہے، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے، مختلف ٹولز کے ذریعے۔ یہ نوجوان اپنا وہ رول پلے ہی نہیں کر پا رہے کہ جس رول کو اگر یہ پلے کریں تو حکومتوں کو اپنے یعنی جس کو کہنا چاہیے کہ ان کو شکنجے میں نہیں بلکہ ان کو اس لیول تک لے آئے کہ حکومتیں مجبور ہو جائیں گی وہ کام وہ کرنے کے لیے، کیونکہ ہم اسکیٹرڈ ہوئے ہیں، ہمیں یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ انگریز کا رول تھا جو بر صغیر کے اندر سب کانٹیننٹ میں انہوں نے رول کیا تھا، آ کر انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کیا تھا، ہندوؤں کو ڈیوائڈ کیا، وہاں پر لڑائیاں شروع کر دیں تاکہ انگریزوں کا رول مضبوط ہو جائے، مسلمانوں کے درمیان یہ کیا تاکہ ان کی پاور اسٹرانگ رہے۔ تو ہمیں واپس آنا ہے اپنی اصل کی طرف، یونٹی، یہی پیغام ہے آج کا کہ یونٹی کی طرف آنا ہے۔ تمام اپنی جو فضول قسم کے اختلافات ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کو چھوڑ کر یونٹی کی طرف آئیں۔ انشاءاللہ ہم اس طرح کے انٹرنیشنل مسائل کو بھی حل کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی ہم
طاقتور کر کے ایک اچھے ترقی یافتہ وہ ملک میں اپنا شمار کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا. اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ جس ابھی جو صورت حال چل رہی ہے فلسطین کے حوالے سے, اور جو ان کی فاؤنڈیشن کا کردار ہے وہ بہت اہم ہے, اور یہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی مصروفیات سے ٹائم نکال کے ہمیں ٹائم دیا, تو سر آپ کو مشکور ہے. آپ سب کا شکریہ. اور جس طرح صابر صاحب نے فرمایا کہ یونٹی, اتحاد, اگر پاکستان میں اتحاد نہیں ہوگا, اس قوم میں مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہوگا, اپنے چھوڑ دیں کہ ہم فلانا فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, چھوڑ دیں کہ ہم فلانا قوم سے تعلق رکھتے ہیں, کہ یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی نے پیغام دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس جھنڈے کے نیچے ہم ایک ہیں, اور ہمیں اس ایک اپنے آپ کو ایک بنانا ہے. اور جب پاکستان بنا, پاکستان کا مطلب بھی یہ تھا کہ یہ عالم اسلام کی نمائندگی کرے یہ ملک. اور ڈور ٹوک قائد اعظم کا, جس طرح میں نے شروع میں بولا کہ موقف تھا کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. اور یہ ہمیں چاہیے کہ ہم جس طریقے سے بھی تمام مکتبہ فکر کے علماء اکرام نے بھی کہا کہ ہم حالت جنگ میں, اور ضروری نہیں ہے جنگ کہ ہم جنگ جا کے اسرائیل سے لڑیں, بلکہ ہم زبان سے جہاد کر سکتے ہیں, قلم سے جہاد کر سکتے ہیں. جس چیز سے اسرائیل اور اس کے اہل کار کو نقصان پہنچے وہ سب جہاد میں شامل ہے. اور ہر نوجوان کو چاہیے کہ یونٹی, ایکتا لے کے آ کے حکومتوں پہ پریشر ڈالیں کہ اس معاملے کو آگے اٹھائیں. تو یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. انعام رمضان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. تو ناظرین, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم فلسطین پر بات کر رہے ہیں کہ فلسطین میں کس طریقے سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. وہاں چاہے بڑا ہو یا بوڑھا ہو یا بچہ ہو, وہاں پہ کس طریقے سے ان پر ظلم اور بربریت کر رہا ہے اسرائیل. نہ ان کو کھانے کے لیے کچھ دیا جا رہا ہے, ان پر بجلی تک بند کر دی گئی ہے, نہ ان کو پانی مل رہا ہے, وہ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں. تم آسماں پر گئے تو چاند سے کہنا, تم آسماں پر گئے تو چاند سے کہنا, جہاں ہم ہیں وہاں روشنی بہت کم ہے. بالکل ناظرین, جب ہم آج بات کر رہے ہیں غزہ کی صورتحال پہ, جو ہمارے ساتھ آج شخصیت موجود ہے, اگر ہم ان کی رائے نہ لیں تو شاید آج جو ہمارا عنوان ہے فلسطین کا اور غزہ کا وہ شاید مکمل نہ ہو. کیوں نہ کہ آپ کافی طویل عرصے سے درس اور تدریس سے وابستہ ہیں, تو آپ عالمی معاملات پر کافی سنجیدہ رائے رکھتے ہیں. اور جی ہاں, میں سندھ کی سب سے بڑی مادر علمی جامعہ کراچی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی صاحب کی بات کر رہا ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ I'm fine. یہ اسرائیل اور فلسطین کی کیا جنگ ہے؟ اس کو تاریخی میں دیکھنے کی ضرورت ہے. جس طرح اسرائیل کا اسٹیٹ بنا اس دن سے جو ہے وہ پیلسٹینین ایشو ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. جی 45 کے بعد سے مختلف جنگیں بھی ہوئی ہیں, جس کے اندر ایجپٹ بھی شامل رہا ہے, عربس ورلڈ بھی شامل رہے ہیں, پر انفارچونیٹلی ہم غزہ کے اندر جو پیلسٹائنس ہیں, پیلسٹینین لوگ ہیں, ان کو ہم رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دلانے میں ناکام رہے. اور آج کی اگر سچویشن ہے تو میں تو سمجھتا ہوں یہ انسانیت کے لیے ایک بہت چیلنج ہے, جہاں پہ ظلم ہو رہی ہے, بربریت ہو رہی ہے, اتنے سارے انسان اپنی جان کھو بیٹھے ہیں. ایک طرف ویسٹ ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے, ایک طرف ہم سالمیت کی بات کرتے ہیں, مگر انفارچونیٹلی ہم جو فلسطینی ہیں ان کو ان کا حق دینے میں ناکام رہے. بالکل سر, جس طرح آپ نے کہا 1945 کے بعد سے ہی ہم نے دیکھا کہ کس طرح اسرائیل جو بربریت ظلم و ستم فلسطین کے ساتھ کر رہا. قائد اعظم کا یہ کال بھی تھا کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دوسرے دیگر ممالک, ابھی حال ہی کی ہم بات کرتے ہیں یہ غزہ کی جنگ سے پہلے, کہ دیگر مسلم ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا. تو انہوں نے دیکھا بھی اسرائیل کا روپ جو 2008 میں بھی دیکھا اور 1945 کے بعد بھی دیکھتے آ رہے ہیں, لیکن پھر بھی تسلیم کیا انہوں نے. ٹھیک ہے, دیکھیں جس طرف آپ نے توجہ دلائی, پہلی بات تو یہ ہے, یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ مسلم ورلڈ ڈیوائیڈڈ ہے. کچھ لوگ پیلسٹائنین کاز کو سپورٹ کر رہے ہیں, کچھ لوگ نہیں کر رہے ہیں. بالکل, سپورٹ نہ کرنا بھی حق کی بات نہ کرنا ہے. تو اس کی وجہ دنیا میں دو آئیڈیالوجی پریویل کر رہے ہیں. ایک لوگ کہتے ہیں کہ جی معیشت سب کچھ ہے, اور معیشت کے لیے وہ اپنے ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں. دوسری بات ہوتی اصولی موقف. جو قائد اعظم کی بات کی, تو قائد اعظم نے
کہا کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کو حق نہیں مل جاتا ہم ایسا کوئی اقدام نہیں کریں گے. پاکستان میں بھی یہ ڈبیٹ ہے کہ اسرائیل کو ریکگنائز کرے یا نہ کرے, پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا تو ہم جو کشمیر کاز ہے اس کو بھی کمپرومائز کریں گے. اچھا, بیکاز جو فلسطین کا مسئلہ ہے, غازہ کا مسئلہ ہے یا کشمیریوں کا مسئلہ ہے, وہ تو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا ہے. بالکل. تو اگر ایک طرف آپ کنسیڈ کرتے ہیں تو پھر دوسری جگہ بھی آپ کو کنسیڈ کرنی پڑے گی. بالکل. اور سر یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جو صورتحال غزہ کی چل رہی ہے اس میں کیا اقوام متحدہ کے جو ہاتھ ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو ان کے جنرل سیکرٹری تھے وہ بار بار آواز اٹھاتے رہے, لیکن کوئی ویٹو کر دیتا تھا, کوئی کچھ کر دیتا, تو کیا اقوام متحدہ کے ہاتھ امریکہ نے باندھے ہوئے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ اقوام متحدہ کی افادیت کیا ہے. جی. ایک آپ کی جنرل باڈی ہے جو کہ میرے نظر میں ایک ڈبیٹنگ سوسائٹی ہے, صحیح, اور ایک آپ کی سیکیورٹی کونسل ہے جو صحیح معنوں میں فیصلہ سازی کرتی ہے. جو سیکیورٹی کونسل کا اسٹرکچر ایسا ہے جس کو ویسٹ ڈومینیٹ کرتی ہے, اور اس کے اسٹرکچر میں اگر کوئی ایک بھی فورس ویٹو کا استعمال کر لے تو پھر آپ انصاف فراہم نہیں کر سکتے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں, سسٹم میں تبدیلی آئی ہے, سوچ میں تبدیلی آئی ہے, تو اس بات کی ضرورت ہے کہ یو این او کو ریفارم کرے اور تمام ممالک کو اختیار ہو کہ وہ اپنی رائے کے ذریعے کوئی فیصلہ کر سکے. سر ان تمام صورتحال پہ جو بھی صورتحال غزہ میں چل رہی ہے, ابھی ہم جب آپ سے بات کر رہے ہیں تو 30,000 سے تجاوز کر گئی ہے شہادتیں مسلمانوں کی, فلسطینیوں کی. تو سر ان ساری صورتحال پر کیا پاکستان کا کیا کردار بنتا ہے اور پاکستان کیا کر رہا ہے, کیونکہ ہم تو ایک ایٹمی قوت بھی ہیں, ایک ہمارا ملکی ایک ورث رکھتا ہے پورے خطے میں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو سٹینڈ ہے غازہ کے حوالے سے اور فلسطینیوں کے حوالے سے ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر ہمارے نمائندوں نے جو سٹینڈ لیا وہ بالکل مناسب سٹینڈ ہے, جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی پیلسٹائن کو ایک سوورین اسٹیٹ ہونا چاہیے. دوسری بات ہم کہتے ہیں کہ 1967 کے جو بارڈرز کے بنیاد پر پیلسٹائن کی اسٹرکچر ہونی چاہیے, اور پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہے جو کہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے, ایمیڈیٹ سیز فائر. جو تباہی ہو چکی ہے, اکثر ہم کہتے ہیں کہ جی انسانی مدد فراہم کریں, ہیلتھ فیسلٹی پرووائڈ کریں, پر جب تک سیز فائر نہیں ہوتی ہے یہ تمام اقدامات بے سود ہیں. صحیح. اب جو فلسطین کی صورتحال چل رہی ہے, جو فلسطین اور اسرائیل کی جنگ ہے, تو فلسطین میں ایسے کون سے بحران نے جنم لیا ہے جو مطلب ان کو اتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ یہ بحران تو بہت سارے ہیں, اتنے بڑے تعداد میں ڈسپلیسمنٹ ایک خود بہت بڑا چیلنج ہے. جی. ایک بات ہوگی, بحران ہیومن سفرنگ کی ہے, جو لوگ اپنے بچوں کو کھو چکے, تو وہ جو سائیکالوجیکل ایسپیکٹ ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. اور سب سے بڑا بحران ہے کہ آئندہ آتے ہوئے کوئی حل بھی نظر نہیں آ رہا ہے. مگر ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے جو لوگ غازہ کے اندر اپنی جنگ لڑ رہے ہیں, باوجود اس کے کہ ان کے پاس کوئی مدد نہیں ہے, ہتھیار نہیں ہے, مگر اتنی بڑی فوج کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہے ہیں. طاقت کے بنیاد پر شاید ہم جنگ نہ جیت سکیں, مگر ایک جو پبلک اوپینین ہے اور ویسٹ کو بھی اپریشیٹ کرنی چاہیے. شاید حکمراں وہ فیصلے نہیں کر رہے ہیں, مگر عوام نے اظہار کے ذریعے, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ برطانیہ ہو, چاہے وہ ناروے ہو, چاہے یورپین کنٹریز ہو, تمام عوام نے غازہ کے اندر جو آواز اٹھائی ہے وہ بہت اپریشیٹیبل. بالکل سر, اس میں قطر کا بھی ایک بہت اہم رول ہے, ثالثی کی کوششیں کر رہا ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان. تو سر اتنا سب کچھ ہو گیا, عالم اسلام لیکن ابھی بھی خاموش ہے. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ عالم اسلام کوئی ایک متحد فورس ہے, نہیں ہے. دیز آر دا ریالٹی, دا ہارڈ فورس. OIC ہیز فیلڈ ٹو ڈیلیور. جس طریقے سے دوسرے ادارے فیلڈ ہو گئے, ICN فیلڈ ہو گیا, ASEAN وہ فیل ہو گیا, دوسرے ادارے بھی فیل ہو گئے, تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم ورلڈ ڈیوائیڈڈ ورلڈ, تو اس کے جب تک آپ کی یونٹی نہیں ہوتی, آپ کی آواز میں کوئی شدت نہیں ہوتی, اور دنیا آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. بالکل. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں سر کہ جس طرح اسرائیل کے ساتھ امریکہ کھڑا ہو گیا, جرمنی کھڑا ہو گیا, دیگر ممالک کھڑے ہو گئے ان کے ساتھ, کم سے کم ان کی حمایت میں ہی بولا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اسلامی ممالک سے ہم حمایت میں بول رہے ہیں. یہ سعودی عرب نے اپنے تعلقات ختم کیے, لیکن وہ کچھ سر اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہے. دیکھیں کردار اس وقت کرتے ہیں جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ
اپنی ڈپلومیسی کو اسٹرانگ کرتے ہیں. سو اس بات پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہماری انٹرنیشنل لیول پہ جو ڈپلومیسی ہے وہ کس حد تک کامیاب ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ غزہ کا جو پرابلم ہے وہ یہ بات باور کرا رہا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ لیڈرشپ کرائسس ہیں. وہ لیڈرز نہیں رہے جو کہ آگے مسائل کو حل کرتے ہیں. میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس 1970 کی دہائی کو جو میں اسٹڈی کرتا ہوں تو بہت سارے آپ کو ایشوز نظر آئے, مگر اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ وہ لیڈرز موجود تھے جنہوں نے آگے آ کے ان مسائل کو حل کیا. تو سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا وہ لیڈرز نہیں ہیں یا آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ جس اسٹیچر لیڈر ہر جگہ ہے, پر سوال ہے کہ اس اسٹیچر کے لیڈرز ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اپنی بات کہہ سکیں, آرٹیکولیٹڈ ہیں. ہم تو اپنے انٹرنل میٹرز کے اوپر ہی فوکس کر رہے ہیں, اور انٹرنل آرڈر کو جب آپ فوکس نہیں سیٹل نہیں کرتے تو انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی وہ ریکگنیشن نہیں ہوتی. صحیح. اور صورتحال بھی جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بھی بڑا ایک اس پہ بھی ہم یونٹی ہمارے اندر نہیں کہ سوشل میڈیا پہ جب ویڈیوز آ رہی ہیں کہ بچے زخمی ہیں, کچھ بارشیں ہو رہی ہیں, سر ان کے ہاتھوں میں پتیلی ہوتی ہے نا جس طرح وہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈھکا ہوا, اپنے سر کو جس طریقے چھتری کی طرح انہوں نے لیا ہوا ہے, تو یہ دل کو دکھا رہا ہے سر. یہ جو عام نوجوان ہیں, جو نوجوان طبقہ اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے, وہ کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کریں. تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ سب کچھ دیکھا ہے تو سوشل میڈیا پہ جو نوجوان لوگ ہیں جو اس چیز کو کرتے ہیں تو بہتر طریقے سے اس کاز کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. صحیح. سر آخری پیغام کیا دیں گے نوجوانوں کو؟ نوجوانوں کے لیے میرا پیغام صرف یہی ہے کہ جی ہم نالج بیس سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ معاشرے میں بہتری کب آتی ہے تو اس وقت آتی ہے کہ جب ہم نالج پہ بلیو کرتے ہیں, اینڈ بلیو ان ڈائلاگ اینڈ ڈسکشن, جو گریجولی ہمارے معاشرے میں ختم ہو جا رہا ہے. نوجوانوں میں ایک اور چیز تربیت, کیریکٹر بلڈنگ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اور ان میں اسپرٹ ہونی چاہیے محنت کرنے کی, ہارڈ ورکنگ کی. بہت بہت شکریہ آپ کا پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں اپنے فلسطین کے مسئلے پر جو ہے انہوں نے ہمیں اپنی رائے دی, انہوں نے ہمیں آگاہ کیا اس چیز سے. ناظرین, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جو ابھی سچویشن چل رہی ہے غزہ میں, تو تمام عالم اسلام کو اسپیشلی ہمارا جو پاکستان ملک ہے, مملکت خدا داد ہے, اس کو ہمیں یونٹی لانے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم مضبوط رہیں گے, ہم اپنے ایمان پر ڈٹے رہیں گے اور فلسطین کے لیے ڈٹے رہیں گے, غزہ کے لیے ڈٹے رہیں گے, تو آج پھر ہم اچھا ہمارا جو مقدمہ ہے وہ اقوام متحدہ میں بھی اٹھے گا, بلکہ پوری عالم دنیا کو پتہ چلے گا کہ مسلمان جب کسی مسلمان پہ کوئی چوٹ بھی آ جائے, نقصان بھی پہنچائے, تو تمام مسلمان جتنے بھی ہیں وہ سب اس کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں اور اس کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتے رہیں گے. اور ناظرین, یہ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگیں, اللہ سے رجوع کریں. اور جس طرح صابر صاحب نے اس سے پہلے, خالد عراقی صاحب سے پہلے صابر صاحب نے جس طریقے سے بتایا تھا کہ نوجوان کا بڑا اہم کردار ہے اس پر, کہ نوجوان کس طریقے سے فلسطین کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے, غزہ کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے اندر یونٹی ہے, جو کہ ہمارے اندر نہیں ہے ابھی, وہ ہم اپنے اندر یونٹی لے کے آئیں اور ایک مضبوط مسلمان بن کر, مضبوط پاکستانی بن کر پورے عالم دنیا کو فلسطین کا, غزہ کا, نہ کہ فلسطین اور غزہ بلکہ کشمیریوں کا بھی مقدمہ ہم لڑیں جا کے. اور یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رب کریم سے ہم یہ مانگیں, میرے مولا کرم ہو کرم, یہ زمین اور یہ آسماں تیرے قبضے میں ہے دو چاں, سب پہ تو ہی تو ہے مہرباں, ہم تیرے در سے جائیں کہاں, تو ہی سنتا ہے سب کی صدا, تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم, میرے مولا کرم ہو کرم. تو آج اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, اس اپنے پن کے ساتھ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اسپیشلی دعاؤں میں غزہ کے مسلمانوں کو یاد رکھیے گا, فلسطین کے مسلمانوں کو یاد رکھیے گا. سرزمین فلسطین جو انبیاء اکرام کی سرزمین ہے, اس کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.